بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 298 ملاحظہ فرمائیں۔ بہت مشکل ہے میجر سلطان، بلکہ ناممکن، میں نے ہنس کر کہا۔ کوئی بھی غیرت مند شعور ایسی بیہودہ بات پر وہی کرے گا جو تم نے کیا۔ تم بھی یہی کرتے؟ بالکل، بشرطے کہ میری بیوی ہوتی اور تم اسی طرح میرے گھر میں گھس کے اس کے بارے میں یہی کہتے۔ میں نے کہا خیر اب میں لمبی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں تقریباً سولی پر لٹکا ہوا ہوں۔ یار زندہ، صحبت باقی، پھر کبھی ملیں گے، دوست بن کر ملیں گے۔ ابھی تو مجھے صرف ایک بات اور کہنی ہے۔ کل صبح کا اخبار دیکھو گے تو اس میں بیک لوڈ روڈ پر ایک ہیئر ڈریسر کی دکان میں بم دھماکے اور کچھ تخریب کاروں کی دہشت انگیزی کا ذکر ملے گا۔ اس تمام ہنگامہ آرائی کے ذمہ دار یہی دونوں ہیں جو کار میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند عناصر کے مددگار ہیں اور بھارتی ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہاری ملٹری انٹیلیجنس ان سے بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے۔ بائی گارڈ، ہم ان کا سر توڑ کر اندر سے تمام ضروری اور اہم معلومات کا ذرہ ذرہ نکال سکتے ہیں، میجر سلطان نے کہا۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، فی الحال اس سے زیادہ نہیں، کیا تم ڈرتے ہو کہ میں کال ٹریس کرا لوں گا؟ میں ہنسا۔ ابھی ہم ترقی کے اس دور سے بہت دور ہیں، شاید 1 گھنٹے تک وہاں کوئی نہ آ پہنچے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ گڈ لک سکندر بخت۔ تھینک یو میجر سلطان۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اب اچھے لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگے ہیں اور میرے اچھے کام کے لیے اپنی اچھی تمنائیں رکھتے ہیں۔ یہ مورال سپورٹ ملے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا صرف مورال سپورٹ ہی تو کافی نہیں ہوتی، مگر جب کوئی کسی سے اصولی طور پر اتفاق کرتا ہے تو ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد بھی کرتا ہے، جتنی جس کی استطاعت ہو یا جتنی کسی میں ہمت ہو۔ یہ احساس ہی بہت بڑی طاقت ہے کہ اب میرے دشمن بھی صفِ دوستاں میں شامل ہونے لگے ہیں۔ میں نے کہا خدا حافظ، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، میں کل تم کو پھر فون کروں گا اگر موقع ملا۔ اور لائن کاٹ کے کھمبے سے نیچے اتر آیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ وہ 6 فٹ سے زیادہ قد کا بہت موٹا آدمی تھا۔ کون ہو تم؟ اوپر کیا کر رہے تھے؟ وہ بولا۔ اوپر؟ میں نے سر اٹھا کے کھمبے کو دیکھا۔ اوپر کہاں؟ اوپر کھمبے پر، وہ چلا کے بولا۔ لیکن میں تو اب نیچے آ چکا ہوں۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں تم چڑھے کیوں تھے؟ میں بس ایسے ہی ٹھنڈی ہوا کھانے، میں نے کہا، اور سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے، کوئی پولیس کا آدمی؟ بکواس کرتے ہو میرے سامنے، میں نے دیکھا تھا کہ تم ڈائریکٹ لائن ملا کے فون کر رہے تھے، یہ جرم ہے، وہ مشتعل ہو کے بولا۔ یہ کون سا جرم ہے؟ میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ لوگ کھمبوں پر چڑھ کر فون کرتے ہیں، میرے گھر میں فون ہوتا تو میں ایسا کیوں کرتا، مگر مجبوری سب کراتی ہے جناب۔ میں نے کہا مجبوری کے بچے، میں ٹیلی فون کے محکمے کا SDO ہوں، تم کھمبے کے لائن مین نہیں ہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ OSD صاحب، میں نے کہا میں بھی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہوں، میں SDO ہوں، OSD نہیں۔ چلیں یوں ہی صحیح، میرا ایک بھائی بھی DSO ہے، ڈسٹرکٹ سیلز آفیسر۔ میں نے کہا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں SDO ہوں، سب ڈویژن آفیسر محکمہ ٹیلی فون کا، تم خود کو زیر حراست سمجھو، اگر میں بھاگ جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں شور مچاؤں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، اس سے کیا ہوگا؟ میں نے تفریح لیتے ہوئے کہا یہاں آپ کی سننے والا کون ہے؟ گھر میں لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کا گلا بیٹھ جائے گا۔ اس نے مجھے دبوچنے کی کوشش کی، میں نے اسے دھکا دیا اور وہ پیچھے گر پڑا، لیکن فوراً اٹھا اور میرے پیچھے دوڑا۔ میں نے کہا مارا اور خود بھی دوڑا۔ وہ مشکل سے 50 گز دوڑ کے رک گیا۔ میں نے بہت فاصلے سے پلٹ کر ہاتھ ہلایا اور اسے خدا حافظ کہا۔ مجھے دنیا کی ان موٹے افراد پر افسوس ہوا جو اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ ان کی نظر کے سامنے کوئی قتل کر کے بھاگ جائے یا ان کی دولت اٹھا کے فرار ہو جائے تو وہ شور مچانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اور پاگل کتا پیچھے لگ جائے تب بھی بچ نہیں سکتے۔ اس چھوٹے سے ایک ایکٹ کے پرلطف ڈرامے نے میری ساری کوفت دور کر دی جو مجھے کچھ دیر پہلے کے مار کے دارو گیر سے اٹھانی پڑی تھی۔ میجر سلطان نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے تقریباً گرفتار کر لیا تھا، چنانچہ مجھے امید تھی کہ اسی ذہانت سے کام لیتے ہوئے وہ دونوں قیدیوں کو پولیس یا ملٹری کے حوالے کر دے گا اور کرنے والے تفتیش بھی کر لیں گے۔ مسئلہ اس گاڑی کا تھا، اگر وہ سفارتی عملے کے کسی رکن کی ہوگی تو سفارت خانہ احتجاج کرے گا اور بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عملے کے 2 معزز ارکان شاپنگ کے لیے انار کلی گئے تھے اور چائے پی کر ایک ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے جب انہیں مسلح افراد اغوا کر کے لے گئے۔ متعارف سیاسی گروہ یا دوستانہ تعلقات نہ رکھنے والے ممالک ایک دوسرے پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، ممکن ہے ان دونوں افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا جائے، مگر یہ سیاسی مسئلہ خود حکومت سیاسی طور پر حل کرے گی۔ میرے لیے یہی اطمینان کافی تھا کہ میں ان کے دام اجل سے بچ کر نکل آیا، اور اس مقابلے میں ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ اسلحہ مل گیا
جو وقت ضرورت کام آئے گا۔ مجھے صرف اس ہیئر ڈریسر کی دکان کی تباہی کا افسوس تھا جس نے بڑے وطن پرست جذبے کے ساتھ ہی ہماری مدد کی تھی۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ سارا ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس ہیئر ڈریسر کے نقصانات کی تلافی بعد میں بھی کی جا سکتی تھی۔ اس نے میرے اور محسن کے لیے جو وگیں نکالی تھی وہ ہمارے پاس ہی رہی تھی۔ ایک تو اس نے فٹ کر کے بھی بتا دی تھی اور دوسری ہم دیکھ رہے تھے کہ شکاری آ گئے تھے۔ محسن نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے وگ وہاں نہیں چھوڑی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آگے چل کے جب اپنی صورت بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ وگ بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اس رات ہم نے دبک کر سو جانے کی سوا کچھ نہ کیا۔ ہمارا لینڈ لارڈ بہت کائیاں آدمی تھا اور ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم نے غالب کو چپکے وہ سب بتا دیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن جولی اور کیتھرین کو صبح تک کوئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ صبح ہم سو کے بھی نہیں اٹھے تھے کہ ہمارے لینڈ لارڈ نے دستک دی۔ تم لوگ ابھی تک سوئے پڑے ہو؟ وہ خفگی سے بولا۔ یہی تو دن ہے سونے کے، محسن بولا۔ بڑھاپے میں نیند کہاں آتی ہے؟ نان سینس، وہ بولا۔ جوانی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، یہ وقت سو کر گنوا دو گے تو کیا بڑھاپے میں کام کرو گے؟ اور کون کہتا ہے کہ بڑھاپے میں نیند نہیں آتی؟ لک ایٹ می، میں پورے 8 گھنٹے سوتا ہوں، نہ 1 منٹ کم نہ 1 منٹ زیادہ۔ آدمی کا جسم کلاگ کی طرح کام کر سکتا ہے بشرطے کہ آدمی اس کو ایک ڈسپلن کا پابند بنائے۔ خیر میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ کب؟ میں نے کہا آج ہی، میری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، وہ بولا۔ مجھے امید ہے کہ تم بعد میں شریفوں کی طرح رہو گے اور وہ سب نہیں کرو گے جو کرتے رہے ہو۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا۔ ہم کیا کرتے رہے ہیں جناب؟ وہی جو تم کو نہیں کرنا چاہیے، اس نے کہا۔ لیکن میں تمہارا باپ بھی نہیں ہوں اور دوست بھی نہیں ہوں، میں نہ حکم دے سکتا ہوں اور نہ مشورہ۔ تم جو چاہو کرو مگر میری پراپرٹی محفوظ رہنی چاہیے۔ اس نے ہم سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے چکرا دیا تھا، معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا کہہ گیا تھا۔ تم اس کی بات کا مطلب سمجھے ہو؟ محسن بولا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، میں نے کہا۔ تم میرے جواب کا مطلب سمجھے؟ نہیں اور ہاں، محسن نے کہا۔ غالباً بوڑھا سب جان گیا تھا۔ کیا جان گیا تھا؟ یہی کہ ہم کون ہیں، محسن نے کہا، اور کیا کر رہے ہیں۔ غالب نے اتفاق میں سر ہلایا۔ اس نے ہمیں پہچان بھی لیا تھا، محسن بولا۔ پھر اس نے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ جا رہا تھا، اسے ہمارے معاملات میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، غالب نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے گیا، محسن بولا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ یہ پراپرٹی کا خیال رکھنے والی بات بھی ایسے ہی تھی، نہ وہ خود واپس آئے گا نہ اس کا بیٹا، مگر اس نے 10,000 روپے لے کر اکاؤنٹ میں صرف اس لیے ڈالے کہ قانونی طور پر ہم کرایہ دار رہیں اور خود کو مالک نہ سمجھنے لگیں، غالب نے کہا۔ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا؟ بس اس کا رویہ، اس کی عمر اور اس کے حالات دیکھ کر۔ اب کتنی عمر رہ گئی ہے اس کی، اور بیٹا جو کینیڈا میں سکونت اختیار کر چکا ہے وہ واپس آ کر کیا کرے گا؟ یہ پرانی فرسودہ حال کوٹھی کون سا بڑا اثاثہ ہے جس کے لیے وہ لوٹ کر آنا ضروری سمجھے؟ یہاں ایسے بہت سے پرانے گھر ہیں جن کے مکین ہجرت یا ترک وطن کر گئے اور جلا وطن ہوئے، ان کے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جذبات بدل گئے، غیر کھنڈر ہو گئے۔ میرا گھر ایک مثال ہے، غالب نے بتایا، اور میرا گھر دوسری مثال ہے، میں نے کہا۔ بوڑھا کچھ نہ کہنے کے باوجود بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ ایک امانت ہمارے سپرد کر گیا اور یہ بھی سمجھا گیا کہ اب اس کی حفاظت بھی ہمیں اپنی زندگی کی طرح کرنی چاہیے، محسن بولا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہمارا طرفدار اور حامی تھا، ہم سے اور ہمارے مشن سے اصولی اتفاق رکھتا تھا، لیکن کھل کر بات نہیں کہنا چاہتا تھا کہ کہیں ہم پریشان اور خوفزدہ نہ ہوں، غالب نے کہا۔ اسے اپنے شکوک کا اظہار بھی نہیں کیا۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، میں نے کہا، کہ آہستہ آہستہ لوگ ہمارے کام اور ہمارے نام سے آشنا ہو رہے ہیں، یہ ماننے لگے ہیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں، مجاہد ہیں، ہم ڈائریکٹ ایکشن لیتے ہیں تو غلط نہیں کرتے۔ لوگ اس پورے سماجی، معاشی اور اخلاقی نظام کی ہیرا پھیری سے عاجز ہیں، جس میں کوئی قانون، اصول یا ضابطہ کام نہیں آتا، یا کام آتا ہے تو غلط کام کرنے کرانے میں، محسن نے کہا۔ اگر کوئی صحیح کام کرنا چاہے صحیح طریقے پر تو بدعنوان لوگ انہی قواعد و ضوابط کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور اچھا کام کرنے والے کو برا بنا دیتے ہیں۔ اخبارات نے ہمارا امیج درست کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، غالب نے کہا۔ لوگ اصل چہرے پہچان رہے ہیں۔ ہاؤس ہیئر ڈریسر کے بعد میجر سلطان نے اور اب ہمارے لینڈ لارڈ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم سے اور ہمارے مشن سے ہمدردی رکھنے والے ہر جگہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ سب لوگ ہمیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ ظلم کی کھیتی سدا پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں، غالب بولا۔ بلاخر سچ سب کے سامنے آنے لگا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سچ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئندہ تبدیلی ہے اور بہت حوصلہ افزا بات ہے، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بہت محفوظ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں پناہ دینے والے ہمارے مددگار اور حمایتی بہت ہو گئے ہیں۔
یہ صورتحال صرف یہاں تک محدود نہیں ہوگی۔ جب اخبارات میں ہمارے متعلق مزید تفصیلات آئیں گی تو ہم کہیں بھی غیر معروف نہیں رہیں گے۔ پناہ گاہیں زیادہ ہوں گی تو شکاری بھی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ جگہ بھی بہت محفوظ ہے، محسن نے کہا، اور اسے محفوظ ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، جب تک غالب بالکل صحت یاب نہیں ہوتا، محسن نے کہا۔ اس کے بعد بھی کیتھرین اور جوری کو یہاں رہنا ہے، میں نے کہا، کیونکہ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں رہا۔ ہم فی الحال ان کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ محسن نے اتفاق کیا۔ کیتھرین پر شاک کا اثر ہے اور جولی پر بھی طویل بیماری کا اثر ہے۔ وہ نا تجربہ کار بھی ہے، غالب نے کہا۔ نا تجربہ کار شیلا اور رابعہ بھی تھیں، محسن نے کہا۔ نازو کا نام بھی لو یارو، اس کے نام سے اس کا تصور وابستہ ہے، غالب نے کہا۔ ہاں دوست، رابعہ کے نام سے اس کا تصور وابستہ ہے، مگر میں جانتے بوجھتے نہ اس کی بات کرتا ہوں اور نہ اس کا نام لیتا ہوں۔ اسے سوچ کے راستے کھل جاتے ہیں اور خیال ڈرانے لگتے ہیں۔ میں نے رابعہ کے لیے اپنے جذبات کو دل کے ایک سرد خانے میں ڈال دیا ہے تاکہ احساس کی اذیت میرے دماغ کو معاف نہ کر دے اور میں وہ سب کچھ کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید زندہ بھی نہ رہ پاتا۔ اب رابعہ پھر ملے گی تو ایسا ہی ہوگا جیسے کسی کے نہ ہونے کا یقین آ جائے اور وہ اچانک مل جائے۔ فی الحال اسی یقین کی ضرورت ہے کہ رابعہ مر چکی ہے اور میں اسے بھول چکا ہوں۔ اگر تیرے یہی جذبات رہے تو بہت جلد پاگل ہو جائے گا۔ یہ جنون کے آثار ہیں، محسن بولا۔ پاگل تو میں ہوں، تم بھی ہو، ورنہ ہمارے راستے اور ہماری منزلیں جدا ہوتی۔ ہم یہاں نہ ہوتے، بہت پیچھے رہ جاتے یا اتنا آگے چلے جاتے کہ خود اپنا سراغ نہ ملتا۔ جنون کی ایک منزل رائے طلب میں طلب سے بے نیازی ہے، میں نے کہا۔ غالب نے سر کھجایا۔ یہ قنوتیت کا فلسفہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اخبارات کی رپورٹ دیکھنی چاہیے، محسن نے کہا، اور اس کے بعد شیلا سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ شیلا سے؟ کس لیے؟ میں نے کہا۔ ہر شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ بیوی سے جس قسم کا رابطہ قائم کرنا چاہے کرے، غالب نے فرمایا۔ وہاں انکل رضوی نے پھر ایمرجنسی نافذ کر دی ہوگی۔ ان کی پوزیشن بہت خراب ہوئی ہے، صرف ہماری وجہ سے، میں نے کہا۔ اب بہتر ہے کہ اپنے بائی منظر کے ذریعے مواصلاتی رابطہ قائم کیا جائے اور اسی سے تازہ ترین صورتحال دریافت کی جائے، محسن بولا۔ میں نے منظر سے کہا تھا کہ وہ رابعہ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے 1,00,000 روپے لا دے۔ 47,000 کے لگ بھگ ہمارے پاس ہیں اور یہاں ہمارا کام بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں آج ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نازو اور اس کے بھائی اکرام نے بھی کراچی میں کچھ تو کیا ہوگا، مگر حیرت ہے کہ انہوں نے یہاں کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ کہیں وہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں، محسن نے کہا۔ رابعہ اور ٹیڈی کی خبر لینے گئے تھے اور خود گم ہو گئے۔ ان کی طرف سے کوئی پیغام مل جاتا تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ خیر، ہم بھی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، میں نے کہا۔ وہ جو چاہنے والے ہیں تیرے صنم، تجھے ڈھونڈ ہی لیں گے کہیں نہ کہیں، غالب نے آ بھر کے کہا۔ اپنی ٹانگ ہر جگہ اڑانے کا نتیجہ دیکھ لیا، محسن بولا۔ نہ صحافی رہے نہ شاعر، آدھے عاشق اور آدھے جیمز بانڈ۔ جولی اور کیتھرین گھر کی صفائی اور سامان کو اپنی اپنی جگہ رکھنے میں مصروف تھی۔ مالک مکان کے رخصت ہوتے ہی انہوں نے اس کاٹ کباڑ کو ایک کمرے میں رکھ کے تالا ڈال دیا تھا اور اب عملاً وہ پورے مکان کی مالک تھیں۔ دوپہر تک وہ کچن کو اس قابل کر چکی تھی کہ وہاں کھانا پکایا جا سکے۔ محسن اخبارات لینے گیا اور اس کے واپس آنے تک میں نے اپنے اسلحے کے ذخائر کا جائزہ لیا۔ یہ سب خطرناک قسم کا تباہ کن اسلحہ تھا اور اسے ہم پستول کی طرح جیب میں ڈال کے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن یہ ضروری تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں یہ اسلحہ ہماری دسترس میں رہے۔ محسن آیا تو اس کے پاس اردو انگریزی کے 4 اخبارات تھے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جس نے گورے ڈاکو اور پاٹے خان ڈاکو کی گرفتاری، ان کے بیانات اور تصاویر کے علاوہ ہمارے کارنامے کی پوری خبر دی تھی۔ لیکن اس خبر کے ساتھ جو پہلے صفحے پر شاہ سرخی کے علاوہ ذیلی سرخیوں میں کئی جگہ مختلف حوالوں سے لگائی گئی تھی، ہماری کوئی تصویر نہیں تھی۔ خبروں کے درمیان باکس میں کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی تھی۔ مثلاً ایک باکس میں لکھا ہوا تھا، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کھوتا زو مانی لفظ بن گیا تھا کیونکہ آگے ذکر تھا کہ پولیس پارٹی حلوے پراٹھے مرغ اور نرگسی کوفتے کھا کے سوئی تو جاگنے پر انہوں نے خود کو ڈاکوؤں کی تحویل میں پایا۔ ان کی وردی، ان کا اسلحہ، جیپ اور ان کی آزادی سب چھن چکی تھی اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والے ڈاکوؤں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس طرح کھوتا بمانی گدا بھی سمجھا جا سکتا تھا اور اتنا کچھ کھو دینے والوں کے لیے عام مطلب بھی آتا تھا۔ یہ صحافتی حلقوں میں خلچل مچا دینے والی خبر تھی اور دوسرے اخبارات کے لیے اتنی بڑی خصوصی خبر کا نہ ملنا سخت پریشانی اور خفت کی بات تھی۔ غالب کا دوست راتوں رات ملک کے سب سے ذہین اور ہوشیار رپورٹر کی حیثیت سے مشہور ہو گیا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوتا تو معاملہ الٹا ہو جاتا، مگر ایس ایس پی رضوی صاحب نے ڈاکوؤں کو عین اسی مقام سے اٹھا لیا تھا جہاں انہیں رپورٹر سے ملوایا گیا تھا۔ پولیس کے ایک ڈی آئی جی نے مشتعل ہو کے رات کو کچھ رپورٹر پکڑ لیے تھے جو ایک دن پہلے کی پریس کانفرنس میں شریک تھے
اور ان سے پوچھنا چاہا تھا کہ ہم سے ان کا کیا رابطہ ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد انہیں اپنے احکامات واپس لینے پڑے۔ صحافیوں نے یہ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ ان کو ہمارے متعلق کیا معلوم ہے۔ سب نے صاف کہا تھا کہ جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ اخبارات میں آ گیا۔ سکندر بخت اور اس کے ساتھی خود فون کر کے بلاتے ہیں اور رازداری کا وعدہ کرنے کے بعد وہ خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ وہ پولیس کو مطلع کر کے نہیں جا سکتے اور بدعہدی کر کے اپنا اعتبار کھونا نہیں چاہتے۔ ڈی آئی جی صاحب کی سرکت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ تمام صحافی جو غالب کو جانتے تھے اور ہمارے مشن کی نوعیت کو سمجھ چکے تھے، پنجے جھاڑ کے پولیس کے بدعنوان اہلکاروں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب مجرم پولیس بن گئی تھی جس نے مجرموں کی پشت پناہی کی اور زر خرید غلاموں کی طرح ان کے اشاروں پر ہمارے خلاف ناکردہ جرائم کی فہرست کو طویل سے طویل تر کرنے میں لگے رہے۔ بیشتر مقامی اخبارات نے ہماری بے گناہی کے حق میں ایک مہم شروع کر دی تھی۔ جس اخبار میں ڈاکوؤں کی گرفتاری کی خبر اور ان کے بیانات شائع ہوئے تھے، اس نے تو پولیس کی نااہلی پر پورا اداریہ لکھ مارا تھا اور صاف مطالبہ کیا تھا کہ اصل مجرم پولیس ہے اور اس پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو ابتدا سے تمام معاملات کا جائزہ لے، یہ دیکھے کہ اصل مجرم کس طرح قانون کے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ وہ کون پولیس افیسر تھے جو ملک دشمنی کے کاروبار میں مددگار بنے اور دشمن کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے۔ ہمارے خلاف تمام قانونی معاملات کی از سر نو تفتیش کی جائے اور ان کو سزا دی جائے جنہوں نے ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ تمام صورت حالات بہت خوش آئندہ تھی۔ اسے دلاور اینڈ کمپنی کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تھی۔ ہمارا راستہ صاف ہونے لگا تھا اور اب یہ محسوس ہوتا تھا کہ MRS کی تحریک کو اخبارات کی حمایت مل گئی ہے۔ اس طرح ہمیں رائے عامہ کی تائید حاصل ہونا یقینی تھا اور ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ محب وطن عوام کی اکثریت نے MRS کو اسی طرح تسلیم کر لیا ہے جس طرح تنظیم آزادی فلسطین کو دنیا کے حریت پسندوں نے تسلیم کر رکھا تھا۔ اب ہم زیادہ بے خوفی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے تھے اور امید رکھ سکتے تھے کہ ملک دشمنوں کے خلاف مدد کرنے والے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ پھر آخری صفحے کی ایک خبر نے مجھے متوجہ کیا۔ اپنے بارے میں اتنی بہت سی خبریں، تبصرے اور اداریے پڑھتے ہوئے ہم سب بہت خوش تھے اور اتنے گم تھے کہ دوسری خبروں پر کسی نے توجہ ہی نہ دی۔ ہم سب کے جذبات ایک جیسے تھے۔ سب یہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری طاقت کئی ہزار گنا بڑھ گئی ہے۔ ہم اکیلے نہیں رہے، ہمارے وسائل لامحدود ہو گئے ہیں۔ وہ سب جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس کی مٹی سے عہد وفا رکھتے ہیں اور اس کی سرحدوں کی محافظت کو ایمان جانتے ہیں، نظریاتی طور پر مانتے ہیں اور عملی طور پر پہچانتے ہیں، وہ سب MRS میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی اور سخت ترین دور ابتلا کے بعد ہمارے صبر و استقامت کی عوض ملنے والا منزل کا نشان دینے والا اور یقین عطا کرنے والا وہ انعام تھا جس نے ہمارے حوصلوں کو بھی کئی ہزار گنا بڑھا دیا تھا۔ ہم 3 آدمی 3 مختلف اخبارات دیکھے جا رہے تھے، بار بار ایک دوسرے کو کسی خبر کا متن سناتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ بیک وقت سب بولنے لگتے تھے، ابے یہ دیکھ، اس میں کیا ہے یار، یہ سن، اور یہ خبر۔ کوئی انگریزی کا اقتباس پڑھ رہا ہے تو کوئی اردو کا، سب کا تبصرہ اور شور الگ تھا۔ یہ خبریں انکل رضوی نے پڑھ لی ہوں گی، محسن بولا۔ انہوں نے کیا، شیلا اور منظر نے بھی دیکھ لی ہوں گی۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے، سارے شہر نے پڑھ لی ہوگی اور شہر میں دلاور بھی ہے اور اس کے شکاری کتے بھی ہیں۔ تم شہر کی بات کرتے ہو، ملک کے دوسرے شہروں سے شائع ہونے والے اخبارات میں بھی تو کچھ ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو ہے، خبر ایسی ہی ہے، میرا مطلب ہے قومی اہمیت کی خبر ہے، غالب بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے اخباروں میں بھی یہ سب ہوگا، یقیناً ہوگا۔ یہ اخبار بیک وقت کراچی اور لاہور سے شائع ہوتا ہے، میں نے کہا۔ راولپنڈی، پشاور اور لندن سے بھی شائع ہوتا ہے، محسن بولا۔ اکرام اور نازو نے بھی یہ اخبار دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اخبار کے رپورٹر سے رابطہ قائم کریں یا منظر کو فون کریں۔ ویری گڈ، میں نے چٹکی بجا کے کہا۔ اب کام آسان ہو گیا۔ آسان؟ غالب نے کہا۔ کام مشکل ہو گیا نورے چشموں، اتنا شور مچ گیا ہے کہ دلاور اینڈ کمپنی بہت محتاط ہو جائے گی اور وہ سارے راستے، سارے رابطے بدل دیں گے۔ انڈر گراؤنڈ تو پہلے ہی تھے، اب اور گہرائی میں چلے جائیں گے۔ اب پولیس والے بھی ناک اونچی رکھنے کے لیے کچھ کارروائی تو کریں گے ہی، رائے عامہ کے احتساب سے بچنے کے لیے۔ اعلیٰ سطح پر حکام بھی ان باتوں کا نوٹس لیں گے۔ تم بہت امید پرست ہو رہے ہو دوست، میں نے کہا۔ یہاں صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے، کچھ بیانات آئیں گے اس قسم کے کہ ملک دشمن عناصر کی بے خونی کر دی جائے گی، غداروں کو سخت سزا دی جائے گی، حکومت تخریب کاری اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی، ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سکہ بند بیوروکریٹ اسی قسم کے بیانات ہمیشہ دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ دلاور اینڈ کمپنی کے ساتھ صرف حشمت خان ASI یا SP سراج ہی نہیں،
اس سے بہت اوپر کی سطح کے لوگ بھی ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اوپر والے بدعنوان نہ ہوں تو نیچے والوں کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، اور اوپر والوں کا خوف ہو تو نیچے والے کیسے غلط کام کر سکتے ہیں۔ مگر اوپر والے براہ راست شریک نہیں ہوتے، وہ بالواسطہ طور پر شامل رہتے ہیں۔ ان کی آشیرواد نیچے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور نیچے والوں سے آشیرواد کا معاوضہ انہیں حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اگر اعلیٰ سطح پر کرپشن نہ ہو تو سب درست ہو جائے۔ اب تم دیکھ لینا کہ چند دن میں اخباروں کو نوٹس مل جائیں گے کہ ان کے خلاف عدالتی کارروائی ہوگی، یا ضابطے کے مطابق انہیں مفاد عامہ کے خلاف خبریں چھاپنے پر پابند کر دیا جائے گا۔ کچھ دن میں یہ ہنگامہ ختم ہو جائے گا، پھر سب کچھ پہلے کی طرح ہوگا۔ تم نے ٹھیک کہا دوست، یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ حق کی آواز ایک ہو تو اسے دبانے والی آوازوں کا شور غالب آ جاتا ہے، اور خرابی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خرابی کی نشاندہی کرنے والوں کا انجام خراب ہوتا ہے۔ مرزا غالب نے مایوسی سے کہا، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس خراب خانے میں کوئی مجاہد ہی نہ رہا ہو۔ کچھ صحافی اب بھی ہیں جو قلم کی آبرو پر جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ محاورے کی بات نہیں، وہ عملاً ایسا کر سکتے ہیں۔ اوپر والے معاملہ کتنا بھی دبائیں، لوگوں میں بات پھیل گئی ہے، اور کچھ نہ کچھ آئندہ بھی پھیلے گی۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی والے اب زخم خوردہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ہم نے ان کو خطرات کی دلدل میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دولت، اثر و رسوخ اور اوپر کے بدعنوان سہاروں کی طاقت سے ہر خطرے کا رخ پھر ہماری طرف کر دیں گے، جیسے ماہر کھلاڑی اور اسکوائش کے خطرناک ترین شاٹ کو اپنے حریف کی طرف لوٹا کر پوائنٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران میں آخری صفحے پر میری نظر نے ایک چھوٹی سی خبر دیکھ لی۔ اس کی سرخی بہت نمایاں نہیں تھی، لیکن میری نظر کو گرفتار کرنے والا ایک لفظ تھا، دلاور۔ مشہور صنعت کار چودھری دلاور نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے باواضح بلند کہا۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ محسن اور غالب نے غیر سنجیدگی اور بے یقینی کے ساتھ میری صورت کو دیکھا۔ کیا وہ پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر بننے کا فیصلہ بھی خود ہی کریں گے؟ غالب نے کہا۔ تم لوگ اسے مذاق سمجھ رہے ہو، میں نے کہا۔ نہیں، میں اسے بکواس سمجھ رہا ہوں، محسن نے کہا۔ یہ خبر بھی اسی اخبار میں موجود ہے جس کی دوسری خبروں سے آپ اور ہم سب ابھی تک خوش ہو رہے تھے، میں نے کہا، اور اخبار اٹھا کے پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا ہے کہ مشہور صنعت کار چودھری دلاور عملی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خیال کا اظہار انہوں نے گزشتہ شام شاہدرہ کے علاقے میں دلاور بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کے امکانات پر غور نہیں کیا ہے، لیکن وہ ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل پر اپنے ہم خیال احباب سے مشورہ کر رہے ہیں۔ چودھری دلاور نے کہا کہ موجودہ حالات میں تعمیر وطن، خدمت انسانیت اور اصول اخلاق کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو آگے آئیں اور ملک و ملت کی بے غرض خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ الو کا پٹھا، حرام زادہ! محسن کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک گیا اور اس نے ایک ہی سانس میں نصف درجن گالیاں دے ڈالیں۔ ان میں سے نصف کو انتہائی فحش قرار دیا جا سکتا تھا۔ سنو، آگے سنو، میں نے محسن کو ہاتھ کے اشارے سے ٹھنڈا کیا۔ تمہاری گالیوں سے چودھری دلاور کی سیاسی بصیرت پر اور اس قوم کی بصارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ محب وطن، انسان دوست، اخلاق پرست ہونے کی سند حاصل کر لے گا۔ یار تم آگے کی فکر میں پڑ گئے، اگلا جملہ پڑھو، غالب نے جھنجھلا کر کہا۔ آگے لکھا ہے، چودھری دلاور نے ہمارے نمائندے کو یہ بھی بتایا کہ دلاور بلڈنگ کئی منزلہ عمارت ہوگی، لیکن اس کے فرسٹ فلور پر ایک جدید طرز کا ہاسپٹل ہوگا۔ اپنے والد مرحوم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس ہاسپٹل کے بستر پر غریب اور مستحق مریضوں کو بلا معاوضہ علاج فراہم کیے جائیں گے۔ سرکاری ہاسپٹلوں کی زبوں حالی کے پیش نظر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کم آمدنی والے طبقے کو علاج معالجے کی بہتر سہولت فراہم کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن یہ کام تنہا حکومت کے وسائل پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر صاحب طاقت لوگ اسی طرح فلاحی کاموں کے لیے آگے آئیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان بھی گنگا رام ہاسپٹل، گلاب سنگھ جمعیت دیوی ہاسپٹل، دیال سنگھ لائبریری جیسے ادارے نہ بنا سکیں۔ واضح ہو کہ دلاور بلڈنگ اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جہاں MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے نام سے زرعی مشینری کے پرزے بنانے کا کارخانہ قائم تھا۔ یہ اس کے باپ کی ملکیت تھا؟ محسن نے غصے میں میز پر مکہ مارا۔ یہ کیس تو عدالت میں ہے، وہ کون ہوتا ہے، کون کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، یہ سب فضول باتیں اخبارات میں نہیں ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، اس خبر میں صرف وہ ہے جو ہو رہا ہے اور ضرور ہوگا۔ تیرے میرے یا عدالت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ یار تم چپ نہیں رہ سکتے، غالب نے محسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے خبر سن لو، پھر چلے جانا زمزمہ لے کر اور داغ دینا۔ پوری خبر سننے سے پہلے میں پھٹ جاؤں گا، میرے اندر غصے کا ایٹمی دھواں بھر رہا ہے، محسن نے کہا۔ بس چند سطریں اور سن لے پھر پھٹ جانا، میں نے کہا۔ آخر میں لکھا ہے کہ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق
عمارت کے نچلے حصے میں ایک شاپنگ سینٹر ہوگا جو شاہدرہ ٹاؤن کی رونق میں بھی اضافہ کرے گا اور علاقے کی ضروریات بھی پوری کرے گا۔ ہوٹل میں 200 بیڈ ہوں گے، بعد میں تو یہ تعداد دگنی کر دی جائے گی۔ دوسری منزل ڈاکٹروں کے بیٹھنے کے لیے کمروں اور لیبارٹری وغیرہ پر مشتمل ہوگی۔ اس سے اوپر کی 4 منزلیں 4 بیڈ روم والے لگژری فلیٹوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تقریب میں شہر کے معززین، اعلیٰ حکام، تاجر، صنعت کار شریک تھے، جنہوں نے چودھری دلاور کے جذبات کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں نادرہ لوگوں کی جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کے نیک ارادے پر مبارکباد دی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق چودھری دلاور اس ہاسپٹل کو اپنے مرحوم دوست کی یاد میں وزیر ہاسپٹل کا نام دینے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ میرے وجود کے اندر اتنے غصے کا آتش فشاں کھولنے لگا، میں نے اخبار پھینک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ میرا خون میرے جسم میں تیزاب بن گیا اور انتقام کی آگ مجھے یوں جھلسانے لگی کہ میں سب کچھ بھول گیا۔